پریشانیوں سے نجات کا نسخہ۔ اس وقت پوری امت گوں نہ گوں مسائل، امراض اور پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے اور طرح طرح کے عذابات کا شکار ہے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس کی نجات کی کیا صورت ہے۔ آج ہم جو طرح طرح کے عذابات کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی اور استغفار نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر ہم گناہوں کے بعد سچے دل سے استغفار کرتے رہتے تو ہم اس طرح کے پریشان کن حالات سے ہرگز دوچار نہ ہوتے۔ کیونکہ قرآن پاک میں ارشاد خدا بندی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ہے ان میں، اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ عرض کائنات میں دو امان دیے گئے، زمین کے دو امان میں سے ایک کو تو اٹھا لیا گیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور دوسرا باقی رہ گیا اور وہ ہے استغفار۔ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ معلوم ہوا کہ امت جب تک استغفار کرتی رہے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اس کی مزید تائید اس حدیث شریف سے ہوتی ہے۔ مسند احمد میں حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، بندہ عذاب خدا بندی سے امن میں ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر وقت استغفار یعنی گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ استغفار کیا ہے؟ استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، یعنی جب انسان سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے اور انسان اس پر نادم ہو گیا کہ میں نے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا، تو شرع میں اس کو استغفار کہتے ہیں۔ لیکن استغفار میں اپنے گناہوں پر سچے دل سے ندامت ہو کر کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمارا استغفار ایک اور استغفار کا محتاج ہے، یعنی گناہوں سے سچے دل سے استغفار نہیں کرتے۔ امام غزالی کا ارشاد ہے کہ استغفار سے قبل ندامت ضروری ہے، ورنہ یہ استغفار جو ندامت کے بغیر ہو وہ اللہ تعالیٰ کے استہزاء کے مترادف ہے۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے، انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو اسے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی وسیع رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کیا حیثیت ہے، بشرطے کہ انسان گناہوں پر نادم بھی ہو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ شیطان نے کہا، اے رب، قسم ہے تیری عزت کی کہ میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی۔ اس پر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی اور رتبے اور بلندی کی قسم ہے، میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ استغفار کی برکت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے والے دو فرشتے یعنی اعمال لکھنے والے کسی بھی دن جب اللہ جل شانہ کے حضور کسی کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں اور اس کے اول و آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوتا ہے، میں نے اپنے بندے کا وہ سب کچھ بخش دیا جو اس اعمال نامے کے اول و آخر کے درمیان ہے۔ استغفار کرنے والا گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں۔ انسان سے بوجہ بشریت گناہ کا صدور ممکن ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے وہ ان لوگوں میں شمار نہیں جو گناہوں پر اصرار کرنے والے ہیں، اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ گناہ کرے۔ توبہ کی ضرورت۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا ہمارا کوئی وقت گناہ سے خالی نہیں، اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کی طرف صاف دل کی توبہ۔ تمام مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے حکم خدا بندی ہے،
اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب مل کر اے ایمان والو، تاکہ تم بھلائی پاؤ۔ آدمی کی خوش بختی اسی میں ہے کہ سابقہ گناہوں سے سچے دل سے معافی مانگ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے۔ وہ مالک سارے گناہ معاف فرما دے گا، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے اطمینان اور تسلی دے رہے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دے کہ اے میرے بندو جنہوں نے کہ اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دے گا، واقعی وہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔